پہلے تو ہم رانا ثناءاللہ صاحب کی بات کر لیتے ہیں. جس ٹائم بلاول بھٹو ایک بھرپور کیمپین کر رہے ہیں آپ کی وفاقی حکومت کے خلاف، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، اس وقت رانا صاحب تو بہت زیادہ امید رکھتے ہیں. یہ کتنی ریئلسٹک ہے صدر مملکت سے آپ لوگوں کی امید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں ریئلسٹک ایز اٹ کین بی، بیکاز ریئلزم پہ بلیو کرتے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے جمہوریت کے لیے کوششیں ہیں، آئی ایم شیور کہ وہ ان کوششوں کو جاری و ساری رکھیں گے، اور جمہوریت کی خاطر یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جمہوریت کی خاطر ہی یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو یہ پھر اب آپ کہتے ہیں کہ صدر مملکت ایک مختلف رائے رکھتے ہیں، یا آن دا فیس آف اٹ بلاول صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ مختلف ہے ریالٹی میں؟ آئی تھنک یہ الیکشن کیمپین ہے، اور الیکشن کیمپین میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے امیدوار جو ہے آمنے سامنے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ یہاں وفاق میں تو ہم اتحادی ہیں، لیکن اے جے کے کی اگر بات کی جائے یا جی بی کی بات کی جائے تو افسر صاحبہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں دیٹ ویئر اپ اگینسٹ ایچ ادر. اور جب ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بیانیہ ہونا چاہیے. اور الیکشن میں آپ بالکل تانے بھی کستے ہیں، آپ ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، آپ ایک دوسرے کی کارکردگی بھی بات کرتے ہیں. اب افسوس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی پہ تو بات کرنے سے گئی، کیونکہ وہاں پہ کارکردگی جو ہے پورے پاکستان میں اگر دیکھیں جہاں جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پنجاب سے اگر بات کریں یا وفاق میں بات کریں، اچھے کام ہو رہے ہیں. اور بالخصوص اگر پنجاب کی بات کی جائے وہ میچ نہیں کر پا رہے. لیکن یہ بات الیکشن کیمپین کی حد تک ہمیں نہیں نظر آ رہی، اس سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 2 ہفتے سے ججز کی تعیناتی کی سمری ایوان صدر میں رکی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے اس کی آپ کی نظر میں؟ آپ درست کہہ رہی ہیں، اس میں آرٹیکل 48 جو ہے واضح ہے کہ the president shall act on the advice of the prime minister. اس میں آرٹیکل 48 میں ہی یہ چیز واضح طور پہ درج ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جب وزیر اعظم کو سمری بھیجیں، اور یہ سمری خالی ہماری طرف سے انیشیٹ نہیں ہوئی، یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے شارٹ لسٹ کیے اور باقاعدہ ایک پروسیس ہوا، اور یہ سمری اور یہ ریکمنڈیشنز ان کی طرف سے آئی ہیں. obviously اس کا ایک قانونی آئینی طریقہ ہے، اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے صدر پاکستان کو نوٹیفیکیشن کے لیے بھیجی. اب اس تمام معاملے میں وہ 15 دن تک یہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ واپس جو ہے ریکنسیڈر کرنے کے لیے بھجوا سکتے ہیں. اب وہ 15 دن جو ہیں وہ غالباً 21 تاریخ سے اگر یا 22 تاریخ سے لیں تو وہ آج پورے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد واضح طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ابھی تک میری اطلاعات نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم کو واپس ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجی گئی ہے یا نہیں بھیجی گئی. اگر بھیج دی جاتی ہے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ دوبارہ بھجوا سکتے ہیں، اور ودن 10 days جو ہے وہ ان کو نوٹیفیکیشن کرنا ہی کرنا ہے. اس میں ایک پٹیشن دائر بھی ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ظاہری بات ہے کیونکہ کچھ ایسے ججز ہیں جن کی کنفرمیشن ہوئی تھی، جن کی ایکسٹینشن ہوئی اور کنفرمیشن ہوئی ہے، جن کو کنفرم کیا گیا. اب وہ تو پھر قانونی اور آئینی سکم آ جائے گا کہ وہاں پہ وہ بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے، اپنی عدالتی کارروائی نہیں چلا سکتے اگر وہ ججز جن کی نوٹیفیکیشن نہ ہو، اور جو ججز تھے اور جو آگے پروسیڈ نہیں کر سک رہے، جن کی کنفرمیشن. اعتراض کوئی ابھی تک آپ کی اطلاعات میں ہے کہ کیا ہے پیپلز پارٹی کا ججز کی تعیناتی؟ کوئی اعتراض نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ایک ریزنیبل پروڈنٹ مائنڈ کو یہ بات اپیل ہی نہیں کرتی کہ جو ججز کی سمری ہے ان ججز کی سمری کو جو ہے آپ ڈیلے کریں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہاں پہ پوری جے سی پی بیٹھی، 13 رکنی 14 رکنی ممبران بیٹھے، اور پھر وہ ایک قانونی آئینی طریقہ انہوں نے اپنایا، اور پھر اسی کو اپناتے ہوئے صدر پاکستان کو بھیجا. اب اس کی منطق یا وجہ یا یہ باتیں تو ہو رہی ہیں بہت سی کہ کچھ ان کے کچھ نامینیز بھی یا ان کی مشاورت کا بھی ان کو پرابلم ہے کہ ان کے ساتھ نہیں کی گئی. ایسی کو بات پیپلز پارٹی کی طرف سے رکھی گئی ہے سامنے؟ نہیں، ہمارے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں. اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ججز کی تعیناتی کا عمل ہے وہ واضح طور پہ ایک شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، ظاہری بات ہے کہ یہ تمام معاملے کو جو متعلقہ چیف جسٹسز ہیں ان کی لسٹ تھیں، اور ابھی بھی آپ چیک کروا لیں وہ تمام لسٹیں وہی ہوئی ہیں. ہاں، جوڈیشل کمیشن کے اراکین جو ہیں وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز بنے اس میں واضح طور پہ پرفارمرز تھے، اس میں جو لوگ نامینیٹڈ تھے ان کے انٹرویوز ہوئے. وہ چھانٹی اور وہ چھاننی پہلے لگی کہ کون اہل ہے، کون لائق ہے، کون قابل ہے. اس کے بعد یہ پروسیس ہوا، پھر انٹرویو کے بعد جب ریکمنڈیشن ہوئی، فائنلی پھر یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی جے سی پی میں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے پھر ووٹنگ ہوئی. اور جو آئینی طریقہ کار ہے اس میں اگر کسی کی لائکس ڈس لائکس کو نہیں دیکھا گیا تو میرے خیال سے پرسن اسپیسیفک یا کسی کی خواہش تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایک رتبہ ہے، کتنا بڑا عہدہ ہے جس کے ساتھ آپ کو انصاف کرنا ہے.
اب آپ کسی طریقے سے ان سے بات کر کے کنونس کرنے کی یہ کوشش ہوگی کسی بھی نوعیت پہ، یا پھر انتظار ہی کیا جائے گا؟ جو ڈیلے کا ایک پروسیس میں ڈیلے تو ہوگا، اگر نہیں ہوتا آئین پاکستان اس میں بہت کلیئرٹی ہے، اور آرٹیکل 48 جو ہے واضح طور پہ میں نے آپ سے گزارش اس طرح کی کہ وہ 15 دن رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی ریکنسیڈر کرنے کا وہ کوئی معاملہ کہتے ہیں تو وہ ودن 10 days جب دوبارہ جائے گا تو وہ 10 دن کے اندر ہونا ہی ہونا ہے. اور ان اینی کیس ایک جو ہے پٹیشن وہ آلریڈی آ چکی ہے. اب آپ برداشت کر لیں گے اگر جی میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ میں آپ کو جو ڈیڈ لائن دے سکتا ہوں اس میں جو میری کیلکولیشن کے مطابق میرے خیال سے 17-18 اگست تک یہ معاملہ جو ہے حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم ایک اور موضوع کے اوپر آتے ہیں. محسن نقوی صاحب کا بیان جو کہ موضوع بحث بنا ہوا ہے جب سے انہوں نے گفتگو کی. اب یہ رانا ثناءاللہ صاحب بتاتے ہیں کہ جاتی عمرہ میں آپ لوگوں کا اتوار کو اجلاس ہوگا جس میں وزیر داخلہ کی گفتگو کے نکات پہ غور ہوگا. کن نقطوں پہ آپ غور کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ان کی طرف سے جس طریقے سے اس نظام کو کولیپس اور ناکام قرار دے دیا گیا اس کے اوپر کوئی ان سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا جائے گا کیونکہ وہ تو اسی پورے نظام کے ایک بڑے بینیفیشری ہیں، یا پھر آپ لوگ واقعی غور کریں گے جو ان کی طرف سے چیزیں پروپوز کی گئی ہیں اس میں؟ میرے خیال سے ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے اور چیزیں ایوالو ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. اچھی بات ہے انہوں نے اپنی آراء کا جو اظہار کیا وہ بالکل اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میں بس یہ تھے وزیر جو ہے اپنی ذاتی رائے کا اظہار جو ہے گائے بگائے کرتا رہتا ہوں. ریفارم جو ہے گورنمنٹ انڈرٹیک کر رہی ہے، لیکن اس حوالے سے ہاں یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے صوبوں کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی تھوڑا ٹچ ہی رہی ہے، لیکن مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں نے اس چیز کو سپورٹ بھی کیا ہے. تو کم از کم اس پہ ایک پارٹیز کے انٹرنلی اور پارٹیز کے اندر جو ہے ایک گفتگو ہو، ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز ان کی ڈسکس کریں، اس کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں اور اس پہ ڈسکشن کریں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا حرج نہیں. لیکن یہ تو پروسیس فالو نہیں ہوا. محسن نقوی صاحب نے جو کہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ الیکشن لڑ کر تو نہیں آئے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسے نظام جس کو آپ ہمارے شوز میں آ کے پریزنٹ کرتے تھے، ایک آئیڈیل اشتراک اس کو کہا. خود خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ یہ بڑا فخریہ پیشکش ہے ہائبرڈ نظام کی. اور پھر ہم نے دیکھا سفارتی معاملات ہوں یا دیگر تمام ایشوز ہوں پاکستان کے، اس کے اوپر ایک کولیبریشن ہمیں دکھائی گئی کہ یہ ایک بڑی زبردست نظام ہے اور بڑا کامیاب ہوگا. اس سب کو تو مکمل طور پہ نگیٹ اور ریجیکٹ کر دیا محسن نقوی صاحب نے. میاں صاحب اس پر کوئی احتجاج ریکارڈ کرانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے پبلکلی یہ بات کیسے انیشیٹ کی؟ نہیں، ظاہری بات ہے رانا صاحب نے بھی بات کنفرم کی کہ بالکل اس کو نظر انداز کرنے کا کہا گیا، اور میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں. حکومت کا جب دیکھیں کابینہ کے آپ رکن ہوتے ہیں تو پھر کچھ ایڈیشنل رسپانسبلٹیز ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے یہ پارٹی کے اندر ڈسکس ہوگا. ابھی تو ڈسکشن اس حوالے سے کیونکہ اتوار کے دن وہ بھی انہوں نے کنفرم کیا کہ ہے پارٹی کی سی ای سی کی میٹنگ اور پارٹی کے جو کور گروپ ہے اس کی میٹنگ ہے، وہ ملیں گے، وہ ڈسکشن ہوگی. اس کا جو اعلامیہ ہوگا وہ جاری ہوگا، وہ آپ کے سامنے آ جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.